بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج 25 جولائی کو پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے یوم سیاہ کے طور پہ منایا۔ حکومت نے اسے یوم تشکر کے طور پہ منایا، جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر امان اللہ کنرانی صاحب نے 25 جولائی کو یوم تفکر قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے یوم تفکر کیوں قرار دیا ہے؟ اور آج جو 25 جولائی کا دن ہے، بہت سے اہم سوالات جو ہیں وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں اپوزیشن جماعتوں کے جلسے ہوئے، کچھ مقامات پہ اپوزیشن جماعتوں کو یہ جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بہت سے سیاسی رہنماؤں نے آج تقریریں کی، کچھ سیاسی رہنما ایسے بھی ہیں جن کی تقریریں میڈیا پہ نہیں دکھائی جا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سن رہے ہیں کہ میڈیا کورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ میڈیا کورٹس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ان تمام سوالات کو ہم آئین اور قانون کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آج اسی لیے ہمارے ساتھ صرف ماہرین قانون موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امان اللہ کنرانی صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، بہت شکریہ کنرانی صاحب۔ جناب جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں۔ لاہور میں موجود ہیں جناب حامد خان صاحب، حامد خان صاحب بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں۔ سب سے پہلے کنرانی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اپوزیشن نے 25 جولائی کو یوم سیاہ قرار دیا، تحریک انصاف نے اسے یوم تشکر قرار دیا، آپ نے اس کو یوم تفکر کیوں قرار دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، میں اس لیے گزارش ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 23 سال تک تو الیکشن ہی نہیں کرائے گئے، اور ایڈلٹ فرنچائز کا اور بالغ حق رائے دہی کا حق ہی نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب ہم میچور ہی نہیں تھے 23 سال تک۔ جب ہمارے اندر میچورٹی پیدا ہوئی 1970 میں، تو اس کے رزلٹ کوئی تسلیم نہیں کیا گیا، اور مینڈیٹ کو جو ہے ان کو بلڈوز کیا گیا۔ تو اس کے نتیجے ہمارا ملک الگ ہوا، یعنی الیکشن ہمارے ملک کے مسائل کے حل کے لیے آیا تھا، اور اس کو الٹا جو ہے اس کے اثرات کو رد کر دیا گیا بدقسمتی سے۔ پھر 77 کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد آپ نے دیکھا جیسے بھی تھے اس کو کہا کہ یہ جھرلو کے الیکشن تھے، اور ایک تحریک چلی، اس تحریک کے نتیجے میں ایک مارشل لا آ گیا۔ پھر 1985 کے الیکشن ہوئے، تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایسی قیادت لائی گئی، میں نے اس کو کہا کہ یہ نرسری تھا، اور وہ ایسا نرسری تھا جس کے اب درخت بن چکے ہیں اور وہ نرسری آج تک چل رہی ہے، جو اس نے پوری سیاست کو بدل کے رکھ دیا، صرف اور صرف مالی مفادات اور کرپشن۔ آپ اس سے پہلے 70 کی جو سیاسی قیادت تھی، یا پاکستان کی جو سابقہ قیادت تھی، ان کے اوپر ایون ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پوری تحریک چلی، کسی نے کرپشن کا اس کے اوپر چارج نہیں لگایا۔ نوابزاد نصر اللہ خان پہ، نواب بگٹی پہ، غوث بزنجو پہ، دولتانہ پہ، یہ جتنے بھی سیاسی لوگ جہاں کے بھی، مولانا مفتی محمود پہ کوئی ایسا چارج نہیں تھا، مگر 85 کے بعد یہ سچویشن یکدم بدل گئی، تو وہ ایسا نرسری بنا۔ پھر آپ کے الیکشن ہوئے 88 کے، اس الیکشن کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں نے جس طرح انجینئرنگ کی باتیں کی ہیں، اور جس طریقے سے محترمہ کے خلاف سازشی ایک بنایا گیا، اور وہ اس کے شکار بھی ہوئے۔ تو اس طرح کی سیاسی ہمارے الیکشنز ہوتے رہے، جس پر ہر وقت سوالیہ نشان اٹھائے گئے، اور ایسی ایسی قیادتیں لائی گئیں جن کے بارے میں آج قوم شرمندہ ہے۔ کوئی کہتا ہے، میں نام لوں گا تو بڑی بات ہو جائے گی، تو اس کے نتائج کبھی بھی ہمارے سامنے ایسے نہیں آ سکے جس سے قوم مطمئن ہو سکے۔ آج بھی جو حکومت آئی ہے 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں، بہت بڑی جدوجہد کی ہے تحریک انصاف نے انصاف کی فراہمی میں، اور حامد خان صاحب جیسے لوگ اور سب لوگ اس کے اندر شامل تھے، وکلاء، صحافی برادری، سب نے ایک تحریک کے ذریعے سے یہ سارا مینڈیٹ حاصل کیا۔ مگر اب انہوں نے بجائے اس کے اس سارے مینڈیٹ کو جو اس کو ملا ہے قوم کا، دو بڑی پارٹیوں کے خلاف ملا ہے، اس سے برعکس کو اقدام کرتے، اس سے بہتر کو اقدام کرتے، انہوں نے عین وہی کام کیا جو گزشتہ 70 سے لے کر ہو رہا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے شب خون مارے ہمارے اداروں پر، اور ان اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، اس اظہار رائے کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کرے، جس کے نتیجے میں خود وہ بھر کر آئے سامنے۔ اگر میڈیا نہ ہوتی، یہ میڈیا نہ ہوتا، تو نہ ہمارا ملک ٹوٹتا، نہ جو ہے عمران خان جو ہے اقتدار میں اقتدار کا جو مرہون منت ہے وہ میڈیا کے مرہون منت ہے۔ تو یہ دو ذرائع اہم ہیں، انصاف اور میڈیا کی آزادی۔ یہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے، اور لوگوں کے آواز کو پہنچانے کے بہت بڑے ذریعے ہیں، اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ اچھا رشید رضوی صاحب، یہ آج لاہور میں اپوزیشن کو کہا گیا جی آپ جلسہ نہیں کر سکتے، سیکشن 144 ہے، بہت سے رہنما جو ہیں اپوزیشن کے، ان کی تقریریں جو ہیں وہ نہیں دکھائی جا سکتی، تو پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے اس میں کوئی گنجائش ہے کہ
حکومت کہتی ہے جو انڈر ٹرائل یا کنوکٹڈ پولیٹیشینز ہیں آپ ان کی تقریریں نہ دکھائیں، یہ آئین کے مطابق بالکل درست ہے؟ نہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں، اور آزادی رائے کا حق ایک کنوکٹ کو بھی ہے کہ وہ اپنی آزادانہ طریقے سے رائے کا اظہار کرے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے تو نہ کسی جیل مینول میں پڑھا، نہ ہی کسی کنوکشن آرڈر میں کوئی ایسا جج امپوز کر سکتا ہے کنڈیشنز کو۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس کو جو ہے وہ مارشل لاء کے دور سے بھی آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ مارشل لاء کے دور میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھٹو صاحب کے خلاف بھی تو سزا ہو گئی تھی، ان کے وہ بھی کنوکٹ تھے، ان کے بیان نہیں چھپتے تھے کیا؟ ہاں مارشل لاء دور میں بھٹو صاحب مارشل لاء کے دور میں بھٹو صاحب کے بیان چھپے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے اگر ہینگ کیا تو 5 دریا کا پانی سرخ ہو جائے گا۔ کتنا فیمس ان کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا، اور بار بار ٹی وی پہ اور ہر جگہ چلا ہے، ہمالیہ روئے گا، ہمالیہ روئے گا۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے، اس کو چیک کرنا چاہیے۔ آیا حامد خان صاحب آپ اس پہ کچھ بتائیں گے کہ اپوزیشن نے یوم سیاہ منایا ہے، لیکن اپوزیشن کے بہت سے رہنما جو ہیں ان کی تقریریں ہم ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے، اور لاہور میں اپوزیشن کو جلسے کی بھی اجازت نہیں ملی، تو کیا آپ جن بنیادی حقوق کے لیے تمام زندگی جدوجہد کرتے رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ سب آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ دیکھیے، بات پہلی میں یہ کروں گا کہ انہوں نے یوم سیاہ منانے کی میرے نزدیک تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ اس الیکشن کے ریزلٹس کو اپوزیشن نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، مانا ہوا ہے، اس لیے اس کے خلاف احتجاج جو ہے یہ مناسب نہیں نظر آتا۔ البتہ جو دوسری باتیں آپ نے کہی ہیں کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے تھی، میں ایگری کرتا ہوں، ان کا آئینی حق ہے کہ وہ جلسے کریں اور پیسفلی کریں، اور اسی طرح سے ان کی تقاریر کو سنانا یا لوگوں کو آزادی رائے دینا، جیسے کہ رضوی صاحب نے کہا ہے، یہ آئین کے مطابق ہے، اور سب کو یہ حق حاصل ہے، سب لوگوں کو، اور چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، گورنمنٹ میں ہیں، کہ اپنی بات میڈیا میں کر سکیں اور میڈیا ان کی ویو پوائنٹ کو دکھائے۔ اچھا خان صاحب، یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ انڈر ٹرائل اور کنوکٹڈ سیاستدان جو ہیں آپ ان کی تقریریں نہیں دکھا سکتے، تو یہ قانون کیا کہتا ہے اس پہ؟ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے قانون میں یا آئین میں، جیسے رضوی صاحب نے کہا کہ اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ میڈیا نے دیکھنا ہے کہ کون سی خبر ایسی ہے اور کون سی تقریر ایسی ہے جو نیوز وردی ہے اور جس کو دکھایا جانا چاہیے۔ یہ میڈیا نے دیکھنا ہے کہ عوام کس اسٹیٹمنٹ کو سننا چاہتے ہیں۔ اصل تو بات الٹیمیٹلی تو عوام کی ہے کہ عوام تک کون سی بات پہنچنی چاہیے، کون سی نہیں، اور اس کو جج کرنا میڈیا کا کام ہے۔ میڈیا نے دیکھنا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ نیوز وردی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اچھا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی میڈیا چینل جو ہے وہ اس پہ حکومت سے کہتا ہے جناب کہ آپ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق تحریری طور پر دیں، انسٹرکشن دیں، یا کوئی ہمیں لیٹر دیں یا کوئی نوٹس دیں، تو پھر ان کو ان کے جو چینلز پہ جو نمبر ہیں وہ چینج کر دیے جاتے ہیں یا ان کو شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر میڈیا کیا کرے؟ یہ بات بہت افسوسناک ہے۔ یہ تو سینسرشپ ہو گئی جس کی ہم سب نے ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کی بھی سینسرشپ میڈیا پر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ جتنا ہم کنڈیم کریں پیمرا کو اپنے اس بات پر کہ وہ میڈیا پر پابندی لگا رہا ہے اور آزادی سے ان کو نشر نہیں کرنے دیا جا رہا، یہ بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ کرنانی صاحب، بینگ دی پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اس وقت جو صورتحال ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں تو یہی کہا جا رہا ہے جی انڈر ٹرائل اور کنوکٹڈ پولیٹیشینز کو ٹی وی پہ نہیں دکھایا جانا چاہیے، تو پاکستان ہماری جو فیڈرل کیبنٹ ہے یہ تو اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے۔ دیکھیں، اگر دنیا میں یہ کنوکٹڈ لوگوں کا ٹی وی پہ آنا یا ان کی باتوں کا نشر نہ ہونا واقعی اس طرح کوئی اس کے پیچھے وزڈم ہوتا تو نیلسن منڈیلا کا نام دنیا میں کوئی نہ سنتا۔ 25 سال وہ قید میں رہے، اگر لوگوں نے اس کے نام کو زندہ رکھا ہے اور اس کے نام کو پہچانا اور اس کے بعد پریزیڈنٹ بنایا تو اس کی پیچھے میڈیا ہوگی۔ اگر 25 سال تک ایک نسل بن جاتی ہے اور نسل اگر بھول جاتا ہے، اس کو پتہ نہ ہوتا کہ نیلسن منڈیلا کون ہے،
تو یقینی بات ہے کہ نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کا صدر نہیں بنتا. تو یہ دنیا کے ایتھکس کے بھی خلاف ہے. دنیا میں کوئی بھی ہو وہ یہ تو اظہار رائے بلکہ جج ہے, جیسے 100 قتل بھی کوئی کرے تو جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ریڈیکول کرے ملزم کو یا اس کو گالی دے. گالی بظاہر تو ایک لفظ ہے مگر اس کو حق نہیں دیا جب اس کو پھانسی دینے کا حق تو رکھتا ہے جج یا عدالت. مگر عدالت کسی کو ریڈیکول کر کے اس کی عزت کو, اس کے عزت نفس کو وہ جو ہے مجروح کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کنوکٹ ہے تو وہ اپنے سزا کا بھگت رہا ہے یا بھگت چکا ہے. وہ جو اظہار رائے کا ہے اس کا ایز اے انڈیویجول, ایز اے شہری دنیا کے کہیں سی بھی حصے میں ہو اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے اور حاصل ہونا چاہیے. اور اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس میں کون کنوکٹڈ ہے کون نہیں ہے. آرٹیکل 19 اس کے اندر واضح ہے. تو آرٹیکل 19 میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کنوکٹڈ انڈر دی لا, سبجیکٹ ٹو لا ضرور ہے. سبجیکٹ اس لا کو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کنوکشن کا ذکر ہو. لا یہ ہے کہ جو ہمارے جو ملک کی سلامتی کی باتیں ہوں گی, عدلیہ کے بارے میں بات آئے, کوئی ایسی بات جو ہمارے ریاستی پالیسی کے خلاف ہو, حکومتی پالیسی نہیں, ریاست کے سلامتی کے کوئی ایشو ہو, اس پر اگر کوئی ریسٹرکشن ہو وہ سبجیکٹ ٹو لا ضرور ہے. رضوی صاحب, آپ نے سنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے امریکہ میں بار بار کہا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے. آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. انہوں نے تو بہت خطرناک مثال دی ہے کہہ کے کہ برطانیہ سے بھی زیادہ آزاد ہے. میں نہیں سمجھتا اتنا انڈیپینڈنس ہے. میں آپ کی اسی بات پہ توجہ دلاؤں, پری پارٹیشن ڈیز میں جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی اس وقت بھی آپ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کنوکٹ تھے, جیل میں تھے, ان کے بیانات آتے تھے کانگریسی لیڈر کے, مسلم لیگ لیڈرز کے. مولانا محمد علی جوہر تو اکثر جیل میں رہتے تھے, مولانا شوکت علی جیل میں رہتے تھے, اور حضرت موہانی صاحب بالکل جیل میں رہتے تھے. تو ان لوگوں کے بیانات آتے رہے ہیں. آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا, ابھی کشمیر یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں اور یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں رضوی صاحب ایک فرق نہیں ہے. فرق یہ نہیں ہے کہ ہم جن رہنماؤں کی مثالیں دے رہے ہیں تو ان پر تو غداری کے مقدمے چلتے تھے یا ان پر امن عامہ میں نقص ڈالنے کے مقدمے چلتے تھے, جیسے کہ عمران خان صاحب پر اور عارف علوی صاحب پر اور شاہ محمود قریشی صاحب پر بھی 2014 میں اسی طرح کے مقدمے بنے. تو اس وقت جو اپوزیشن کے بہت سے رہنما ہیں ان پہ کرپشن کے مقدمات ہیں. لیکن دیکھیں لا اس کو ڈسٹنگوش نہیں کرتا, کانسٹیٹیوشن آپ کو کہیں یہ ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کرتا ہے کہ جی اس میں سزا ہوگی تو اس کو آزادی رائے ہے, اس میں سزا ہوگی تو آزادی رائے نہیں ہے. یہ یا تو لیجسلیشن کرے, آرٹیکل 19 امینڈ کریں, ورنہ اس کے بغیر یہ روک نہیں سکتے کسی کو تقریر کرنے سے, بات کرنے سے, یا ٹی وی پہ کوئی اس قسم کا قدغن نہیں لگا سکتے, کسی چینل پہ نہیں لگا سکتے کہ آپ مسٹر ایکس کا, مسٹر وائی کا یا میڈم بی کا, سی کا آپ تقریر نہیں جاری کر سکتے. اچھا حامد خان صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس وقت تو میڈیا پر پابندیاں نظر آ رہی ہیں. بہرحال خان صاحب کو ہو سکتا ہے صحیح نہ بتایا گیا ہو, ان کو یہ امپریشن دیا گیا ہو کہ میڈیا آزاد ہے, لیکن پیمرا اپنے طور پر بہت ساری ریسٹرکشنز لگا رہا ہو جو ان کی انسٹرکشن کے مطابق تو نہ ہو, لیکن وہ اپنے طور پر اپنے مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہا ہو. تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کی بات کو کنٹراڈکٹ کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ میڈیا کا اس وقت جو ریگولیٹر کا رول ہے وہ کوئی خوش آئند نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مرتضیٰ صاحب, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر ہیں, کوئٹہ میں موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ہم میڈیا کورٹس بنائیں گے, تو یہ میڈیا کورٹس کا جو تصور ہے آپ اس پہ کیا بات کریں گے؟ پہلے بھی ادارے موجود ہیں جو کچھ میڈیا کے حوالے سے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. آپ اس میڈیا کو کنٹرول کر لیجئے, مگر اس کے بعد جو دوسرا جن ہے یہ آپ کا سوشل میڈیا کا, وہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اور پھر جو ہے نا یہ اس میڈیا کی جگہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اگر اس میڈیا نے لے لی یا مکمل طور پہ لے لی تو پھر بہت بڑی خرابی جنم لے گی. اس لیے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. آرٹیکل 19 کی وائلیشن ہے, اظہار رائے کی آزادی ہے ہمیں, اور اس آزادی کو آپ مختلف طریقوں سے اس پہ قدغن لگا رہے ہیں. وہ خرابی جو ہے نا وہ انتہا پہ چلی جائے گی پھر الٹیمیٹلی. امان اللہ کرنانی صاحب, میڈیا کورٹس جو ہے اگر حکومت بناتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو پیمرا جو ہے اس میں ایک کونسل آف کمپلینٹس ہوتی ہے,
تو کونسل آف کمپلینٹس جو ہے وہ اکثر ٹی وی چینلز کو جرمانے بھی عائد کرتی رہتی ہے اور ان کے اور بھی طرح کی بھی سزائیں ان کو دیتی رہتی ہے. تو کونسل آف کمپلینٹس اگر موجود ہے تو میڈیا کورٹس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بدقسمتی سے اگر اس بات کو واقعی پورا کیا گیا اور یہ میڈیا کورس بن گئی تو میری نظر میں ایک عام سیاسی کارکن تو میں نہیں ہوں، مگر ایک ویژن جو میں رکھتا ہوں، آج یہ میڈیا کورس ان کے لیے بنائیں، کل وکیلوں کی سزائوں کے لیے بھی شاید جوڈیشری کورٹ کا بنا دیں کہ جی ان کے خلاف بھی ججوں کو بھی پراسیکیوٹ کریں گے، وہ بھی ایک میکنزم بن سکتا ہے. اگر آج جو کچھ، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں ججوں کے بارے میں، وکیلوں کے بارے میں اپنے اپنے ادارے موجود ہیں، وہاں ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے، کل پھر ہر ادارے کے بارے میں ان کو الگ سزاؤں کے لیے عدالتیں بنانی پڑیں گی. اچھا رضوی صاحب یہ بتائیں کہ اگر میڈیا کورٹس بنتی ہیں تو کیا یہ باقی جو عدالتی نظام ہے اس پہ عدم اعتماد نہیں ہے؟ کیونکہ حد کے عزت کا قانون بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کے خلاف غلط خبر شائع ہوتی ہے تو وہ پیمرا کے کونسل آف کمپلینٹس میں بھی جا سکتا ہے. تو براہ راست یہ پیمرا پہ بھی عدم اعتماد ہے اور باقی عدالتوں پہ بھی عدم اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیں، حکومتوں کو جب ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے نظریے کے مطابق، ان کے خواہشات کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں آئے گا تو وہ ہمیشہ اسپیشل کورٹس میں جاتی ہے. اور اس کی بنیاد برٹشرز نے ڈالی تھی. میں سمجھتا ہوں، مجھے جو یاد آتا ہے کہ جو پہلا میں نے کیس کبھی پڑھا تھا بھگت سنگھ کا اسپیشل کورٹ میں، اور اس میں قائد اعظم صاحب کی جو سپیچ تھی اسپیشل کورٹس کے خلاف، وہ آج تک پاکستان کے کسی سیاستدان نے یا قائدین نے نہیں فالو کی ہے. انہوں نے سختی سے مذمت کی تھی اسپیشل کورٹس کی اور کہا تھا کہ ریگولر کورٹس پہ ہمیں. اور آپ نے بھگت سنگھ کا ذکر کیا ہے تو جب بھگت سنگھ نے لیجسلیٹو اسمبلی میں جب انہوں نے وہ ایک کریکر کا دھماکہ کیا تھا تو قائد اعظم اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے اور انہوں نے بھگت سنگھ کی مذمت نہیں کی بلکہ اس کی حمایت کی تھی. تو اب اس صورت میں تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک کنٹرولڈ ایسا سیکشن جوڈیشری کا ہو کہ جس کے آپ مسلز پول کرنا چاہتے ہیں، جس ٹی وی چینل کے، جس اخبار کے، وہ آپ اسے کر سکیں. پبلک کا ٹرسٹ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا دوں، لاکھ انڈیپینڈنٹ یہ کورٹس بنے لیکن عوام کا ٹرسٹ کبھی ان عدالتوں میں نہیں ہوگا. وہ نہیں سمجھیں گے کہ اگر وہ انصاف بھی کرتے ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ انصاف نہیں کر رہے ہیں. جی حامد خان صاحب، میڈیا کورٹس کا جو تصور ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں امان اللہ کنانی صاحب سے اور رشید رضوی صاحب سے کہ یہ ایک اور طریقہ ہے آزاد میڈیا کو دبانے کا اور اس طرح سے آزاد میڈیا کی آواز بند کرنے کا اور لوگوں کی آواز انڈائریکٹلی بند کرنے کا. کسی قسم کی اسپیشل کورٹس نہیں چاہیے جب آلریڈی کورٹس ہیں جن کے سامنے آپ معاملات لا سکتے ہیں. آپ کے سامنے سارے قوانین موجود ہیں. اب تو آئین نے بھی اجازت دیتی ہے رائٹ آف انفارمیشن آرٹیکل 19A کے تحت. آرٹیکل 19 میں کچھ ریسٹرکشن ضرور ہیں آپ کی آزادی اظہار پر، لیکن وہ ریسٹرکشن تو آپ کسی بھی کورٹ کے سامنے لے کے جا سکتے ہیں. ان پروویژنز کے ہوتے ہوئے کوئی سیپریٹ اسپیشل کورٹس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ ایک بہت ہی اہم بات کیا آپ نے. کامران مرزا صاحب، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا انڈر ٹرائل اور کنوکٹڈ سیاستدان جو ہیں ان کی تقریریں واقعی نہیں دکھائی جانی چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو آزادی کے رائے کا اظہار ہے، یہ کسی کنوکشن کے ساتھ جو ہے نا اس کے وہ کنٹرول، کنوکشن اس کو کنٹرول نہیں کرتی. یہ انڈیپینڈنٹ ایک حق ہے اور بنیادی حقوق میں ہے، اور جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ کسی صورت میں آپ سے واپس نہیں لیے جا سکتے. یہ حق اگر ویسے تو کورٹس کی حالت بھی آج کل ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کورٹس کی کیا حالت ہے اور جس طرح سے اس کی کورٹس کی ساتھ گر رہی ہے اس میں تو معاملات اور بھی خراب ہو رہے ہیں. مگر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں، ان کی اپیلیں پینڈنگ نہیں ہیں، اور اس طرح سے ان کی جو ہے نا اس آرٹیکل 19 والے حق کو جو ہے نا ختم کرنا، یہ بنیادی حقوق کی منافی ہے، غلط ہے. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ آج کے لوگوں کو جو آج جو اس میں حکومت میں ہے یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آپ جو بوتے ہیں وہی کٹتا ہے. اور یہ فصل جو ہے نا آپ اپنے لیے تیار کر رہے ہوتے ہو. الٹیمیٹلی یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا پھر معاملات غلط سمت میں جائیں گے. بہت شکریہ کامران مرزا صاحب. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک اور بہت اہم ایشو ہے
اور ایک دفعہ پھر جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ ہے اس میں انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی ہیں. جو ایک جلسہ کیا انہوں نے واشنگٹن میں, اس جلسے میں انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہا کہ وہ جب پاکستان واپس جائیں گے تو جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو کہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں نظر بند ہیں, تو ان کا وہ جو اے سی ہے, ایئر کنڈیشنر, وہ وہاں سے نکلوا لیں گے. کیا عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم یہ کام کر سکتے ہیں؟ امان اللہ کنرانی صاحب, آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو جو جلسہ ہوا ہے میں اس کے اثرات کے ظاہر نہیں کرنا چاہتا ان کے الفاظ سے کیونکہ ان کا جو جلسہ تھا حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایک میسیج تھا, اور اس کا ایک ٹرمپ کی ملاقات میں بھی اس کا اثر ہوا اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا اور ٹرمپ امپریس ہوا. تو میں اس اثر کو بیڈ ٹیسٹ میں تبدیلی کرنا چاہتا. عمران خان صاحب کو یہ بات کرنی تھی, اس کا اختیار بھی ہے تو اپنے طور پر کر سکتے ہیں, مگر یہ اختیار تو جیل مینول کے تحت ہی استعمال ہو سکتا ہے, اور اس کے اختیار استعمال کرنے والا بھی جیل کے اتھارٹیز ہوں گے. جب وہ اس طرح کے اعلان کرتے ہیں وہ خود قانون کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب جو پروسیس آف لا ہے وہ فرد واحد کے پاس ہے. یہ اعلان ایک بادشاہ تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے رول کا خود ہی مالک ہے, خود ہی بنانے والا, مگر ایک پرائم منسٹر جو قانون کا پابند ہے, آئین اور قانون کا پابند ہے, بادشاہ نہیں, ایون چیف جسٹس بھی ایسا اعلان نہیں کر سکتا, کیونکہ جو کہ لا ول ٹیکس اٹس اون کورس. اگر کچھ کرنا بھی ہے تو انہوں نے لا کو انووک کرنا ہے, انووک کرنے کے لیے وہ پراپر فورمز ہوتے ہیں. اس کا یہ اعلان ہی خود قانون کے برعکس ہے. مگر میں حقیقت ہے کہ جو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات, اس کے جو اثرات ہیں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ملک کے لیے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. میں کہتا ہوں ان چیزوں کو ہمیں نہیں جوڑنا چاہیے, ان کے دورہ امریکہ کو انڈر ڈسکشن نہ لائیں. عمران خان کو پاکستان کے اندر کی باتوں پر آپ ان کو بات کر سکتے ہیں, مگر انٹرنیشنلی جو لیکن جو انہوں نے بات وہاں پہ کیا, مگر سے اس نے اتنی اچیومنٹ کی ہے, اس نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی, اب ہم اس کو اس پر معاف کر سکتے ہیں. ایک ہی سے اگر نکالنے کی بات کی ابھی نہیں ہے, آپ نے ایک اچھی بات کی ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا دورے سے پاکستان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ ہوا ہے. اور نہیں, یہ ہمارے 70-72 سال میں کسی نے ہمیں ٹرائی لیٹرل جو ہے آفر نہیں کیا, کسی نے بھی, یہ انہوں نے خود کیا ہے. عمران خان کے کہے بغیر اس نے کہا کہ مجھ سے مودی نے کہا ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جتنی دہشت گردی کی جنگ ہے, ہمیشہ ہم سے ڈو مور کہا جاتا تھا, اب انہوں نے کہا نہیں, ہم نے 19 ایئرز میں جک مارے, جو ہمارے پاکستانی الفاظ ہیں, ریڈیکولس. امریکہ نے اعتراف کیا اپنی غلطی کا, میں سمجھتا ہوں اس کو انجوائے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, ملک کو, قوم کو فخر کرنا چاہیے. جو پازیٹیو چیز ہے اس کا تو ہم بالکل اس کو امریکہ کو ڈسکس نہ کریں. نہیں, لیکن آگے چل کر جو مرضی جو امریکہ میں بیٹھ کے جو بات کی ہے اس بات پہ تو ڈسکشن چل رہی ہے نا, وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹیسٹ کو خراب. اچھا چلیں, رضوی صاحب, اس میں جو انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف کا اے سی جو ہے وہ جیل سے نکالوں گا, تو پنجاب حکومت نے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے جس میں 6 ڈاکٹرز ہیں, اور یہ میڈیکل بورڈ جو ہے اس نے یہ 3 جولائی 2019 کو اپنی رپورٹ جو ہے وہ جیل اتھارٹیز کو بھی دی ہے اور پنجاب حکومت کو بھی دے دیا ہے. اور اس میں یہ واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے, دا روم ٹیمپریچر شوڈ بی مینٹین ایٹ کمفرٹیبل لیول ٹو پریونٹ دا ڈی ہائیڈریشن اینڈ پاسبل ڈیٹیریوریشن آف رینل فنکشن. یعنی کہ کمرے کا درجہ حرارت اتنا متوازن ہو کہ جس میں نواز شریف کے جسم سے پسینہ نہ نکلے, تاکہ ان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو. فرض کریں کہ اگر عمران خان صاحب کے حکم پہ اے سی جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لائف تھریٹننگ تو ہے. آپ جو رپورٹ آپ نے پڑھی ہے اس کو دیکھ کے لگتا تو ہے پھر یہ لائف تھریٹننگ ہے. اور لیکن جو جیسے ہمارے امان صاحب نے کہا, جیل مینول کی بات کی ہے, اس میں جو ہم بی کلاس آپ سنتے رہتے ہیں, یہ ہے بیٹر کلاس, اس کا شارٹ فارم ہے بی کلاس. اس میں تو آپ کو جو قیدی ہے اس کے اسٹیٹس کے مطابق اس کو جیل میں سہولتیں دی جاتی ہے. اب یہ 3 وقت کے پرائم منسٹر ہیں, اپیلیں ان کی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے. یہ کرپشن اور کرپٹ پولیٹیکل لیڈر اس وقت ہوں گے جب سپریم کورٹ ان کے نیب کے آرڈر پہ مہر لگائے گی کہ یہ صحیح ہے فیصلہ. اس وقت تک تو یہ پریزمپشن ہی ہے نا, ایک ان کے ساتھ اٹیچ, وہ آپ دھو نہیں سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کنرانی صاحب نے جو بات کہی بہت صحیح ہے, لیکن وہ ایسا ماحول نہیں تھا, وہ ایسا فورم نہیں تھا کہ آپ اس پہ یہ باتیں کرتے. اگر آپ کو بات کرنی تھی تو جیل ریفارمز کی بات کرتے, اس میں بتاتے بہت سے ایسے قیدی ہیں, ہم لوگوں نے تو دیکھا ہے, امان صاحب کا پتہ نہیں, میں نے تو پرسنلی کافی
دفعہ مہمان شاہی مہمان رہا ہوں کہ جو برا حال ہوتا ہے قیدیوں کا اس طرف کبھی کسی حکمرانوں نے توجہ نہیں دی ہے. اب یہ لوگ واپس آئیں گے تو شاید دے نہ دے بھول جاتے ہیں اپنا وقت گزرا ہوا کہ اس ملک میں جیل ریفارمز کی بہت شدید ضرورت ہے اور یہ اس پہ ہونا چاہیے کہ کس انداز سے. اور اتنا کرپشن ہے, ایک دفعہ آپ جیل کے اندر قدم رکھ دیں تو اس وقت نہ پھر پی ٹی آئی کی حکومت ہے نہ کسی کی حکومت ہے, وہ پھر سپریڈنٹ جیل کی حکومت ہے, جس کو جو چاہے جو کلاس دے جو کرے. تو یہ کہہ دینا کہ اس کا ایئر کنڈیشنر نکال لوں گا, پنکھے نکال لوں گا, اخبار سے روک دوں گا, ٹی وی لے جاؤں گا, اس پہ تالیاں تو بج سکتی ہیں لیکن وہ پرائم منسٹر کے معیار کی باتیں نہیں ہیں. یہ جی حامد خان صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں مولانا کرانی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ وہ دورہ بڑا کامیاب دورہ ہے اور اس دورے کے اثرات ہم نہیں چاہتے کہ زائل ہوں کسی طور پر بھی. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں تھا اور نہ ہوگا کہ وہ کسی طرح بھی نواز شریف صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ یا ان کی صحت کے لیے کوئی خطرے کا قدم اٹھانا چاہیں گے. وہ انہوں نے ضمناً یہ کہا کہ پریولیج نہیں ہوگی, لیکن یہ نہیں مطلب ان کا تھا کہ ہم ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں گے یا ان کی صحت کے لیے مضر اقدامات لیں گے. میرے خیال میں اس سٹیٹمنٹ کو اس روشنی میں دیکھا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کیونکہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دورے کے مثبت اثرات کو زائل نہ کیا جائے تو اس پر ہم مزید گفتگو نہیں کرتے اور کچھ اور اہم معاملات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ صدر اور 2 سابق صدر, 3 اور کامران مرزا صاحب کو ملا کے 3 سابق صدر ہو گئے. تو پاکستان کے یہ جو ماہرین قانون کی ایک گلیکسی جو ہے کہکشاں ہمارے پاس موجود ہے. تو کنرانی صاحب ایک قانونی بات ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کی کمپنی سے فائدہ اٹھا کے وہ بھی ناظرین جو ہے ان کو سمجھ آ جائے. پچھلے دنوں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ جو ریکارڈک کا جو معاملہ تھا اس پہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا تو اس پر سابق چیف جسٹس افتخار احمد چودھری کے خلاف انکوائری کی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو 3 رکنی بینچ تھا اس میں جو 2 جج صاحبان تھے وہ تو ابھی بھی جج ہیں, تو کیا ہمارے قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے کے خلاف کوئی انکوائری ہو اور جج کے خلاف کارروائی ہو؟ میرے خیال میں جس طرح کی بات ہوئی کمیشن بنانے کی تو اس کے اندر تو چودھری افتخار صاحب کا نام میں نے نہیں دیکھا. لوگوں نے اس کو پریزیوم کیا ہے کہ شاید یہ ہوا, مگر یہ تو سوچنا بھی جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے. سوچنا بھی, کمیشن بنانا بے شک بنائیں, اپنے پولیٹیکل اپنے ان اتھارٹیز خلاف بنائیں جنہوں نے اگر کوئی 93 میں چونکہ اس ریکارڈ کیس میں انوالو رہا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر ایسے لوپ ہولز ہیں. آپ تھوڑا ناظرین کو بتائیں گے آپ کس حیثیت میں انوالو؟ میں ایڈوکیٹ جنرل تھا, میں 2 دفعہ ایڈوکیٹ جنرل رہا. خاص طور پر جب ریکارڈ کیس چل رہا تھا تو گورنمنٹ نے مجھے اسپیشلی اس کام کے لیے ٹاسک دیا تھا کہ ہم آپ کو ایڈوکیٹ جنرل بنا رہے ہیں. اور پٹیشنر کون تھے سر؟ اس کے اندر پٹیشنر بعد میں یہاں اپنا سپریم کورٹ میں اعظم سواتی صاحب سینیٹر تھے. 25 سینیٹرز کے دستخط سے سی پی نمبر ہے 4/2011. ان کے اندر یہ سب بولتے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اور اعظم سواتی صاحب کی اس پٹیشنر تھے. اس کے کیا تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تمام جو ڈیل ہوا ہے کمپنیز کے ساتھ وہ میلافائڈ ہے اور کرپٹ پریکٹس کا ٹینٹڈ وتھ کرپشن ہے. تو یعنی کہ پٹیشنر اعظم سواتی ہیں, ان کے خلاف انکوائری نہیں ہوگی؟ نہیں, اگر میں کہتا نہیں ان کے خلاف بالکل نہیں ہونی چاہیے. ان کے خلاف ہونی چاہیے اگر کنہوں نے ڈیل کیا ہے تو ان کے خلاف ہونے چاہیے 93 سے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں. افتخار احمد چودھری صاحب کا ججمنٹ بالکل درست ہے اور اس کے اندر ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس پر سوچنا ہی جرم ہے. میں کہتا ہوں کمیشن بنا کے اس کے اندر چودھری صاحب کا نام تو دور کی بات ہے. اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں جوڈیشری کے خلاف کمیشن بناؤں گا, یہ سوچ ہی کرپٹ پریکٹس کو ظاہر کرتا ہے. وہ خود کرپٹ ہوگا جو جوڈیشری کے خلاف یہ سوچے گا میں کمیشن بناؤں گا. یہ تو وہی تھا کہ ایک زمانے میں سانگھڑ کے سیشن جج کو ہتکڑیاں لگائی گئی تھی. اگر آپ پھر یہ کام کریں گے اس پر تو ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا کمیشن کو برداشت کریں کہ جوڈیشری کے اوپر کمیشن بنائیں. اس کے قانون آئین کے راستے موجود ہیں. یہ ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے جنہوں نے ان کمپنیز کو غلط رعایتیں دیں
اور پیسے لے کر دیے یا کچھ ان کے اندر جو بھی ان کے ڈیل کے ذرائع تھے ان کو ضرور ڈھونڈیں، مگر اس کو جوڈیشری سے منسلک نہ کریں۔ فیصلہ تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، چودھری صاحب نے اتنا اچھا ججمنٹ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی تاریخ کا بڑی بڑی کمپنیوں کو اگر چودھری صاحب کو کمپرومائز کرنا ہوتا وہ زیادہ پیسے دے سکتے ہیں، مجھے پتا تھا، مجھ جیسے لوگوں تک وہ اپروچ کرتے تھے، چودھری صاحب اس معاملے میں کروڑوں اربوں ڈالر لے سکتے تھے، جب 6 ارب کے ڈالر کا نقصان کا وہ کر رہے تھے، اگر 1 ارب ڈالر چودھری صاحب کو دیتے فیصلہ اپنے حق میں لیتے۔ اس سے پہلے جنہوں نے فیصلہ کیا وہ گورنر بلوچستان ہے، میں سمجھتا ہوں جس نے فیصلہ کیا وہ گورنر بلوچستان جو کمپنیز کے حق میں فیصلہ کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کمپنیز غلط تھے، چودھری صاحب کا فیصلہ صحیح تھا، اور میں اس پر پراسیکیوٹ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو ابھی اعلان کرتا ہوں، آپ چودھری صاحب کو پراسیکیوٹ نہ کریں، میں ثابت کروں گا یہ ٹینڈڈ ود کرپشن تھا، اور جنہوں نے اس کے حق میں فیصلے کیے وہ کرپٹ ہیں، جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ کیا کمپنیوں کے وہ ملک کے بہت بڑے محب وطن ہیں، اور انہوں نے آئین اور قانون کے تحت کیا۔ چودھری صاحب نے ملک و قوم کے محبت سے ہٹ کے آئین اور قانون کے مطابق صحیح فیصلہ کیا۔ میں سنگل ہینڈڈلی اس کو چیلنج کرتا ہوں، میں پیش ہوتا ہوں اس کمیشن میں۔ ٹھیک ہے رضوی صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ سپریم کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس کے خلاف کوئی انکوائری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جوڈیشل فیصلوں پہ انکوائری تو ہوتی نہیں ہے، انویسٹیگیشن۔ آج تک میں نے جتنے بھی باہر کے ججمنٹس ایسے پڑھے ہوں کہ کسی سپریم کورٹ کے جج یا ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کے خلاف، اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ریویو میں دیکھ لیتے ہیں، اور خود ہمارے پاس بھی مثالیں ہیں کہ 5 سال بعد ریویو فائل ہوئی ہے۔ ہائی جیکنگ کا کیس جو تھا نواز شریف کا، اس میں ڈیلے کنڈون کر کے کنسیڈر ہوا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے، ریلیف دینے والے کون تھے؟ ہاں چودھری صاحب تھے۔ اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے ریویو نہیں فائل کی۔ ہاں اچھا، وہ ریویو کر نہیں سکتے سر، ہم تو چاہتے ہی تھے۔ اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایکسپٹ کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے ریویو نہیں فائل کیا۔ اور اگر ریویو فائل نہیں کیا تو اس میں پھر جج کا کیا قصور ہے؟ بالکل جی حامد خان صاحب، اس معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں اپنے دونوں کولیگز کے ساتھ، کبھی کوئی ججمنٹ دینے پر جج کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی، نہ جج کو کنڈیم کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس لیے ان مخصوص حالات اور فیکٹس کے تحت وہ فیصلہ دیا گیا تھا۔ اس کا بعد میں کیا اثرات ہوتے ہیں یہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ بہرحال میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کے پاس اگر کوئی ریمیڈی ہے تو وہ ریویو کی ریمیڈی ہے کہ نظر ثانی کے لیے اسی عدالت کے پاس جایا جائے کہ اس میں کوئی سکم رہ گیا تھا تو اس کو ٹھیک کر سکے، لیکن کسی جج کو اس بات پہ کنڈیم نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے فلاں فیصلہ کیوں کیا۔ اس نے آئین اور قانون کے مطابق اور جو بہتر سمجھتے ہوئے حالات کو وہ فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کو آپ کنڈیم نہیں کر سکتے، نہ اس کے خلاف انکوائری ہولڈ کر سکتے، نہ کوئی کمیشن بنا سکتے ہیں۔ یہ اس سے عدلیہ کی آزادی کے خلاف یہ بہت بڑا قدم ہوگا اگر آپ فیصلوں پر ججز کو آپ سزا دینا شروع کر دیں یا ان کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں۔ اچھا کنانی صاحب، آخر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت پاکستان کے وزیر قانون ہیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب بہت منجھے ہوئے تجربہ کار وکیل ہیں، تو جو باتیں آپ نے کہی ہیں ان کو بھی ان باتوں کا پتہ ہوگا، تو پھر وہ اپنی حکومت کو ایڈوائز کیوں نہیں کر رہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کام؟ مجھے اس کا کنٹیکسٹ سے پتہ نہیں کہ انہوں نے جوڈیشری کے خلاف کمیشن نے کہا ہے، اوورال کمیشن نے کہا ہے۔ اوورال تو میں اس کے حق میں ہوں، اس کا فائنڈ آؤٹ ضرور ہونا چاہیے کہ 93 میں اس طرح کا جج میں ابھی اتنا آپ کا پروگرام نہیں جو ڈیٹیل بتاؤں، اس میں واقعی قانون کو بلڈوز کیا گیا تھا۔ جس طریقے سے یہ ڈیل ہوا ہے اس طریقے نظر آتا ہے کہ اس کے اندر لوپ ہولز تھے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیچھے بیہائنڈ دا سین معاملات تھے، اس کی ضرور تحقیق کریں۔ مگر میں اب بھی یقین نہیں کر سکتا کہ اس کمیشن کا مطلب چودھری افتخار کو یا جوڈیشری کو پراسیکیوٹ کرنا نہیں، تو پھر کس کے خلاف انکوائری ہوگی؟ تو وہ سر جنہوں نے یہ کمپنیز کو یہ ڈیل کیا، جنہوں نے، کیونکہ اس کے اندر اتنے زیادہ گھپلے تھے، اس میں تو رولز تبدیل کیے گئے، رولز کے اندر ریلیکس کیا گیا۔ جس کمپنی کے حق میں باہر فیصلہ ہوا ہے پاکستان سے باہر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کمپنی نے غلط طریقے سے یہ ڈیل بالکل باہر کا فیصلہ ہم پر بائنڈنگ بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انفورسمنٹ آف آربیٹریشن، انٹرنیشنل آربیٹریشنز کے جو ایگزیکیوشن ہے وہ اپنے ہائی کورٹس میں ہوتا ہے۔
वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पाबंद हैं। जब एग्जीक्यूशन के लिए हमारे हाई कोर्ट में आएगा तो हमारे जजमेंट प्रिवेल करेगा, चौधरी साहब का जो जजमेंट है। और ये तो काम का हाइप क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली मैं समझता हूँ ये लोग कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब की तकरीर है, उससे बातों से पता चलता है हुकूमत के वो चाहते ये किसी कंपनी को दोबारा ये ठेका दें, जबकि मेरी राय में ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की रिप्लिकेशन है। और अगर आपने इनको दिया तो इसके अंदर 5 मुल्क इन्वॉल्व है, अमेरिका है, कनाडा है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, मुख्तलिफ अंदाज में इनका इंटरेस्ट है। तो अगर इनका इंटरेस्ट इतना हमारे अंदर सराहियत कर गया तो फिर आप इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह निकल नहीं सकेंगे। तो इसलिए ये इसके अंदर यूनियम भी है, इसके अंदर एटमी मवाद भी है, और ये सोने से कहीं बढ़कर मादनियात है उसके अंदर, सोने से भी सोने से बहुत ज्यादा सर। सोना तो उसके मुकाबले में कोयला लगता है क्योंकि इसके अंदर रिपोर्ट्स हैं। और ये जो है 300 साल की लाइफ का है, 600 किलोमीटर रेडियस का है। ये इन्होंने रिपोर्ट गलत दी है कि 30 साल का है। हमारा जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 300 साल इसकी लाइफ है। तो उन्होंने झूठी रिपोर्टें दी कंपनी वालों ने, और उन्हीं को हमने चैलेंज किया था हाई सुप्रीम कोर्ट, हमने सारे असिस्टेंस दी कोर्ट को। तो इस सारे मामले को बिल्कुल कई कमीशन बनाए, मैं वॉलंटियर करता हूं, चाहे मुझे जिस तरीके से बुला ले मैं आने के लिए तैयार हूं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया करनानी साहब, जनाब रशीद रिजवी साहब, जनाब हामिद खान साहब, आप तीनों का शुक्रिया। और पाकिस्तान के जो टॉप के मुमताज़ माहिरीन कानून हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और इसमें अमानुल्लाह करनानी साहब ने और हामिद खान साहब ने इमरान खान साहब का जो दौरा अमेरिका उसको कामयाब भी करार दिया। लेकिन इन सब का ये इत्तेफाक था कि पाकिस्तान में जो आज़ादी सहाफ़त है उसके लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं, और इन ख़तरात को कम करना हम सब की जिम्मेदारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।